بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو ہم مارتے کیوں ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سا سوال مجھ سے کیا گیا. تو جہاں تک مار پیٹ کا تعلق ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارنے سے بچے کی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. بینگ ایجوکیشنسٹ میں اس بات کو یوں اس کی وضاحت کروں گی کہ جب ہم ماں باپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے دراصل مارنے سے سیدھے ہو جائیں گے، انسان بنیں گے، بیسکلی ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جس کو سائیکالوجی میں ہم ڈفرینٹ کہتے ہیں، شیڈز آف پرسنالٹیز ہیں، یا جس کو گارڈنر نے کہا کہ آیا بچہ میرا ورڈ سمارٹ ہے، ٹیکنالوجی سمارٹ ہے، یو کین سے انٹرپرسنل ہے، یا نیچر سمارٹ ہے، میوزک سمارٹ ہے. جب ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو اس کے رجحانات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انٹیلیجنسز سے نوازا ہے، وہ کیا ہیں، تو دراصل ہم جب وہ نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں لکھتے پڑھتے نہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں پڑھنا یہ ہے کہ ہر وقت کتاب پڑھے اور ہر وقت صفحے کالے کرے. تو اس صورتحال میں ہم ان کی پٹائی کر دیتے ہیں. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بچوں میں احساس ذمہ داری نہیں ڈال پاتے، کہیں نہ کہیں ہمیں بچوں کو چوائسیز دینا اور سکھانا ہے ہمیں یہ بات کہ خود اکاؤنٹیبل کیسے ہوتے ہیں. بچوں میں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی تبھی آتی ہے اگر آپ ان کو چوائس میکنگ سینس سکھائیں. اگر ان کو آپ یہ بتائیں کہ ہاں، اگر تمہارا ہوم ورک بہت زیادہ ہے اور اگر تم نے پچھلے 2 دن سے میتھمیٹکس کو ٹچ نہیں کیا اور آپ پھر بھی فٹ بال کے لیے 4 گھنٹے چاہ رہے ہیں، تو پھر اکاؤنٹیبل آپ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ ول یو کور. جب آپ اس کو اس کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو وہ اس سوچ کو انالیسس کے تحت یہ دیکھے گا کہ میرے لیے آیا یہ بہتر ہے کام یا وہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک تھپڑ رسید کیا جائے اور اس کے بعد اس کو اس کے اوپر آمادہ کیا جائے. تو جو اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر ہے، جو ریفلیکشن ہم دیتے ہیں، جو چوائس میکنگ دیتے ہیں، وہ ان کو ٹورڈز لے کے جاتی ہے بیٹرمنٹ اور ریفلیکشن کی طرف، جبکہ مار پٹائی ان کو لے کے جائے گی گلٹ کی طرف، اور گلٹ آپ کو کرائم کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کے مائنڈ کے اندر گلٹ ڈیولپ ہونا بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی بچے کی جو ہے وہ کرش کر جاتی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ مار پٹائی کا تعلق ہمارے آپس کے ریلیشن سے ہے. لائک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کی میں بات کر رہی ہوں، اور آپ کی فیملی، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، آپ سب کے ریلیشن شپ کیسے ہیں. اسپاؤس ریلیشن شپ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ ہے تو آپ بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے کہیں نہ کہیں فیملی میں غصہ آ رہا ہے کسی لوگوں پر، تو آپ وہ غصہ اگر بچوں کی نظر کر رہے ہیں، تو یہ بیسکلی ایک ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ نہیں کر سکے، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کے اندر بگاڑ کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. لاسٹلی میں بات کروں گی تعلیمی نظام کی. بہت سے اساتذہ بھی مار پٹائی کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے اور کسی طرح بھی چائلڈ رائٹس کے یہ اگینسٹ بات جاتی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچے ڈھیٹ ہیں. سو بہت سے اساتذہ اس لیے مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے مار کھا کے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لائک پیرنٹس مارتے ہیں، ٹیچرز نہیں ماریں تو بچے چلتے نہیں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے، جو بیسکلی دس از ناٹ دا پوائنٹ. سو اساتذہ کو کی بھی اس چیز کے اوپر ٹریننگ ہونا کہ دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز جن کو وہ یوز کر کے بچوں کو مار سے بچا سکتے ہیں. اور لاسٹلی سلیبس کی اگر میں بات کروں تو یس، سلیبس کے اندر ہمیں یہ چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دا اینگر، ہاؤ ٹو مینیج دا ٹف ایٹیٹیوڈس، ضدی پن، یہ سب کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوں، بچوں کے لیے ایسا لٹریچر ہو، ٹیچرز کی ٹریننگ اس کے اوپر ہو کہ اینگر مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، اسٹریس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، جو مسلسل ان کی ٹریننگ کا حصہ ہو، جس کے بعد وہ اسکولوں میں داخل ہوں پڑھانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس میں رٹا سسٹم اور نمبر گیم، یہ دونوں چیزیں اگر نکال دی جائیں، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس رٹے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ ان کے اندر مزاج کی سختی پائی جاتی ہے، اور پھر یہ ان کو ڈیفینیٹلی ڈٹائی کی طرف لے کے جاتی ہے، مار پیٹ کا عنصر بڑھتا ہے. تو سلیبس میں اگر ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، انکوائری بیسڈ اسکلس اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ زیادہ فوکس کریں تو اس بات سے بھی ہمارے بچے مار پیٹ کے عادی نہیں ہوتے. تھینک یو.